جی السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف سہیل ملک صاحب، ماسٹر ٹرینر ہیں آئی او اسکولز کے۔ ہم آج ان سے بات کریں گے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران جو اسکولز بند ہیں لیکن آن لائن ان کی کلاسز چل رہی ہیں، تو اس میں جو بچوں کو جو کلاسز دی جا رہی ہیں ہم ان پہ آج بات کریں گے۔ جو بچوں کی جو فیسز ہیں ان کی جو پرابلمس ہیں، یا وہ جو فیسیں جو پے کر رہے ہیں نہیں پے ہو رہی، تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو بچوں کو جو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اسکول کی کیا پرفارمنس ہیں، تو ان کی جو ٹیچرز ہیں ہم ان پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز کا جو سسٹم ہے، مطلب یہ آپ کا جو سسٹم ہے مطلب کیسے کام کر رہا ہے، کیسے کتنی اس کی پرفارمنس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور لاک ڈاؤن ہے اس وقت، تو ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چونکہ ایک جس طرح سے عمومی کمرشل ادارے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہیں، اور اس کے اسکولس جو ہیں وہ اسلامک اور ایتھیکل پرنسپلس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، تو ہم نے اس درمیان میں بہت سی مشکلات آئیں، آپ کے بھی علم میں ہیں کہ پیرنٹس کو آئیں، فیسز کے حوالے سے آئیں، لوگوں کی جابس نہیں ہیں، اسکولس بند بھی رہے، تو اس کے اوپر ملٹیپل طرح سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا۔ ایک تو ہم ان بالکل شروع کے اسکولوں میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہوتے ہی آن لائن کلاسز شروع کر دی۔ تو ہمارے اسکول چونکہ بہت آنٹرپرنوریل ان میں اسپرٹ تھی، اور ان کو یہاں سے یونیورسٹی سے گائیڈ کیا گیا، باقاعدہ یہاں آئی پی ڈی جو ہے انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہاں سے انہیں گائیڈ کیا گیا اور ان کو ٹرین کیا گیا، اور انہوں نے آن لائن اپنی کلاسز جو ہے فوری شروع کر دی، تو اس طرح سے پیرنٹس کو جو ہے ایک ریلیف ملا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا بہت بڑا مسئلہ جو چیلنج تھا اسکولوں کے لیے وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ٹیچرز کو سیلریز دی جائیں، کیونکہ اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے لاک ڈاؤن کے درمیان، اور کچھ پیرنٹ کے ساتھ حقیقتاً ایسا ہوا کہ ان کی جابس نہیں تھیں، ان کے پاس ریونیو نہیں تھا، تو وہ کیسے پے کرتے؟ تو اس میں بھی اسکولس نے چونکہ یہاں سے انسٹرکشنز گئی تھیں کہ وی ہیو ٹو پے ٹیچرز سیلریز، ٹیچرز کو ہر صورت میں دیں گے، کیونکہ ان کی بھی ضروریات تھیں، اور اتنے مشکل حالات میں ان کے لیے خود بہت مشکل ہو رہا تھا گزر بسر کرنا اپنی، تو اس میں ایک بڑی ڈفرینٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی۔ پیرنٹس کو ریکویسٹ کی گئی، ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے گئے، جو پیرنٹس واقعتاً جن کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ فیسیں دے سکیں، کچھ کو ریلیف دیا گیا، انسٹالمنٹس کی گئیں۔ سو ان تمام طریقوں سے یہ کوشش کی گئی کہ نہ تو بچے سفر کریں اور نہ ہی ہمارے ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ سفر کرے۔ حالانکہ کیونکہ بہت سے اسکول کی بلڈنگز آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ رینٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کے جو مالکان تھے انہوں نے اس حوالے سے کوئی خاص تعاون نہیں کیا، اس کے باوجود اسکولس کا سروائیو کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، اور پچھلے 1 سال میں آپ کے علم میں ہوگا بہت سے اسکول آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے دوسرے جو پرائیویٹ اسکولس تھے وہ بند بھی ہوئے، جبکہ الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسکولس نے اپنی ایک جو اخلاقی قدریں تھیں ان کے مطابق کام کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود سروائیو کیا، قائم رکھا، بچوں کو بھی پڑھاتے رہے اور اپنے اساتذہ کا بھی خیال رکھتے رہے۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان بھی کیا گیا تھا پہلے کہ کچھ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ریلیف بھی دیا گیا، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ چلیں اگر کچھ فیسز پے نہیں کر سکتے کچھ پرسنٹ آپ کنسیشن بھی دیں، اور وہ ہوا بھی صحیح آپ کے اسکولس میں، ابھی تھوڑا سا مطلب کم ہوا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی سپورٹ اور ہونی چاہیے جو پیرنٹس ہیں، تھوڑی سی ایسی سپورٹ ہو کہ چلیں یہ ہے کہ ایک اسکول کا جو سسٹم ہے آئی تھنک سو کہ ابھی اوپن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے اوپن ہو جائیں گے اسکول، تو اس میں تھوڑا سا مزید آپ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے جب بھی ڈائریکٹیوز دیے، پہلے پنجاب گورنمنٹ نے دیے یا فیڈرل گورنمنٹ نے، تو ہمارے اسکولز ان کو من و عن ساری ڈائریکٹیوز کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی گورنمنٹ کے ڈائریکٹرز کو، جیسے باقی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اس کو ڈیفائی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دفعہ بھی گورنمنٹ نے جو ڈائریکٹیوز دیے ہیں، جہاں کہیں ابھی جیسے فیڈرل میں 8,000 سے زائد پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ 20% کا ریلیف دیں، تو ہمارے وہ اسکولز اس کو فالو کرتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسیپشنل کیسز میں ایسے پیرنٹس جنہوں نے رپورٹ کیا، خدا نخواستہ جن کا بالکل ہی کوئی ایسا ایشو تھا، یا جن کے پیرنٹس نہیں تھے، والد نہیں تھا کمانے والا کوئی گھر میں، تو اس صورت میں بھی اسپیشل ریلیف بھی دیے گئے ہمارے اسکولوں نے، اور ابھی بھی وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ کے علم میں ہے کہ باوجود کہنے کے، ریکویسٹ کرنے کے گورنمنٹ کی طرف سے اسکولوں کو کوئی خاص طور پہ ایسا ریلیف نہیں ملا کہ ٹیچرز کی سیلریز پہ ہو جاتی،
یا انہیں کسی قسم کی سپورٹ مل جاتی یا کوئی ایسا طریقہ کار کر لیا جاتا کہ ان کی وہ جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کو ایٹ لیسٹ اسٹیبل کیا جا سکتا. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ اگر اس میں تھوڑا سا اسکولوں کو سپورٹ کرے کیونکہ یہ ان کے سروائیول کا ایشو ہے اور ہزاروں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا ایشو ہے. آپ دیکھیں کہ جو اساتذہ وہاں پر پڑھاتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں, انہوں نے اس کو رن کرنا ہے. اور میں والدین سے بہت زیادہ یہ گزارش کروں گا, خاص طور پہ ان والدین سے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, تو خدا را اسکولوں کو آپ سپورٹ کریں, ان کو آپ جو آپ کی فیسز ہیں بچوں کی وہ پے کریں تاکہ ہم آگے اساتذہ کی سیلریز دے سکیں. اور ہمارے پاس بہت ایکسٹریم کیسز بھی ہوئے کہ ہمارے اسکولوں کے جو جتنے فنڈز تھے وہ سارے ایگزاسٹ ہو گئے, ملینز آف روپیز جو ہیں وہ فی کے ڈیفالٹ میں ہیں. اور اس کے باوجود چونکہ الحمدللہ ہمارے اسکولوں کی پریکٹسز بڑی اچھی ہیں تو ٹیچرز نے اپنا تعاون جاری رکھا اور انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ جیسے ہی اچھا وقت آئے گا اور جو ریکوریز ہوں گی تو وی آر ریڈی کہ آپ ہمیں اس کے اکارڈنگلی کمپنسیٹ کرتے رہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ اسٹڈیز کا مرحلہ تو جو ہے نا وہ چلتا رہا, آن لائن کلاسز کا بھی, تو کیا اب آپ کا جو اسلامک اسکول سسٹم ہے جو IAU ہے وہ کیا ایگزامس میں جا رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں جی, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہم بھی بالکل جو گورنمنٹ کے ڈائریکٹیوز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. تو گورنمنٹ نے یا فیڈرل میں کہا تھا کہ جی ابھی ہم ایگزامس نہیں لیں گے, فل لینتھ پیپر کا کانسیپٹ انہوں نے نہیں تھا. گورنمنٹ بھی اپنے جون میں شروع کر رہی ہے, ہم نے بھی اسی طرح انفارمل اسیسمنٹس چلتی رہیں. اسیسمنٹس خاص طور پہ ہم نے اپنے اسکول سے کہا ہوا ہے کہ آپ فوکس رکھیں ٹیچنگ پر, ٹیچنگ اینڈ لرننگ پر. اگر بچہ پڑھ رہا ہے صحیح طرح سے اور وہ اپنا کریکلم کور کر رہا ہے تو ایگزام ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے والدین بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے اسکولس کا ایشو نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان, پوری ہیومینٹی کا ایشو ہے. تو اس صورت میں بچوں کو سٹریس کرنا, ان کو بے جا ایگزامس میں ڈالنا ظاہر ان کے لیے بھی مسئلے کا باعث ہو سکتا ہے. تو ہم نے اسکولس کو یہی کہا ہوا ہے کہ آپ بھی جیسے گورنمنٹ ڈائریکٹیوس ہوں آپ اسیسمنٹس لیں, انفارمل اسیسمنٹس لیں. تو اسکولز بڑے انوویٹیو طریقوں سے بچوں کو اسیس کر رہے ہیں, وہ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی اسیسمنٹس لیتے ہیں آن لائن لنکس کے ذریعے, کوئزز کے ذریعے. ابھی ہمارے اسکولز, ابھی ہمارا ایک اسکول بڑے فار آف ایریا میں ہے لیکن وہ ڈفرینٹ کوئزز سے اور ایک آن لائن ٹول کے ذریعے جو ہے بچوں سے بڑے انٹرسٹنگ قسم کی گیمز کے ذریعے ان کی انفارمل اسیسمنٹس کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی وے فارورڈ ہے کیونکہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی فیڈ بیک دی جائے کہ ان کے بچے کس لیول پہ ہیں, انہوں نے کیا سیکھا. جی یہ تھے کاشف سہیل ملک صاحب جو کنسلٹنٹ ماسٹر ٹرینر ہیں یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد IAU اسکول سسٹم میں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں جو ہے نا پورا بریف کیا کہ ان کی اپنی پرابلمس بھی بتائیں کہ جو اسکولس کے ساتھ, اور ان کی کوآرڈینیشنس دیکھیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ اور کیسے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ پوری طرح یہ کوآرڈینیشن میں ہے. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں یہاں بہتر ہوگا.